آپ کو اپنی زندگی میں ہر قدم پہ فائٹ کرنا ہے. ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی جان بھی لے لو گے نا, اس کے بعد بھی آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ایسا کہ اسٹک ہوئے ہیں تو گیو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر مشکل کے بعد یہ آسانی آتی ہے اور ہر رات کے بعد صبح ہی آتی ہے. مسلمان کبھی ڈپریشن اور کبھی گیو اپ کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس کی جو آس اور امید ہے, مطلب وہ اللہ پاک سے لگائیں, رو کر گڑ گڑا کر بتائیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ لازمی حل ہو جائے گا. میں یہ چیز کروں گا, میرے ساتھ ہوا تو کیا ہوا, میں نکلوں گا اس وقت سے. اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے, کوئی غلط اسٹیپ اٹھانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا. لوگ جو ہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, تو یہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے چیز. بھائی ان کو برباد کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے اندر سے. ہر انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں. کوئی بندہ اپنی جنگ میں جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ جو ہے جنگ سے ہار مان جاتا ہے. لیکن ایک دو جھٹکے لگتے ہیں, وہ بولتے ہیں اب تو زندگی ہماری ہو گئی ختم, جاب نہیں ملے گی. اچھا, کیا کریں گے؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ نے اپنی جو ہے پوری کمائی لگا دی, زیور بیچ دیے, گاڑی بیچ دی, گھر بیچ دیا, ہمیں پڑھانے کے چکر میں. سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر نہیں کرتا. اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لی تو آپ جو ہے نا وہ آسانی سے بڑی سی بڑی مشکل کو جو ہے نا وہ پار کر جائیں گے. گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سوار کیسے کیسے, زیادہ پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ زندگی اٹھا کر نیچے پھینکتی ہے اور پھر آپ کو اس سے دوبارہ نکل کے اٹھنا ہوتا ہے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو صبر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم اپنی ساس کے جو ہے نا یہ تانے نہیں سمجھ سکتے, ہم اپنے نند کے جو ہے نا تانے نہیں سن سکتے. اپنا الگ گھر چاہیے, یا تو پھر ہمیں ڈائیورس دو یا تو میں کھلا لے لوں. کہ بولتی ہے ہم نہیں رہ سکتے, وہ گیو اپ کر جاتی ہے. وہ گیو اپ کر جاتا ہے. بزنس میں کسی نے دھوکہ دے دیا, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کا لاس ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ دل برداشتہ ہو گیا. دل برداشتہ ہو گیا, وہ ڈپریشن میں چلا. اس نے بول دیا بھائی اب تو میرا زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کر دیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو مطلب دیکھیے نا, گیو اپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں کے اندر آ جائے. السلام علیکم, میرا نام ہے خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بیہائنڈ دا سینس. تو ہم نے کیا ہوا ہے سستا پوڈ کاسٹ شروع, اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ. اسد بھائی سب کو سلام کریں. وعلیکم السلام. یار اسد بھائی سب کو سلام کرنے کو کہا ہے یار. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے نیور گیو اپ. اچھا, کہاں پر؟ زندگی میں. اچھا, مطلب یار لوگ جو ہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, تو یہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے چیز. خرم بھائی ان کو برباد کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے اندر سے. تو یار اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کیا معاملہ ہوتا ہے, کب کرتے ہیں, کب جو ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں, کب جو ہے وہ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں؟ خرم بھائی دیکھیں, بات ساری ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ جنگ میں جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ جو ہے جنگ سے ہار مان جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ ہے وہ جنگ میں لگا ہوا ہے, ابھی بھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں چل رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کا ایک مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آہستہ 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 سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی. صحیح ہے, ان کو زندگی میں ایک دو جھٹکے لگتے ہیں, وہ بولتے ہیں اب تو زندگی ہماری ہو گئی ختم. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بڑی آپ کو مشہور مثال دیتا ہوں میں. کیا؟ پاکستان میں ہاں سب سے زیادہ ہاں سوسائڈ ریشو پتہ ہے کس کا ہے؟ کس کا؟ اسٹوڈنٹس کا. وجہ؟ ہار مان جاتے ہیں. کیوں؟ گریڈس اچھے نہیں آئے. وجہ؟ جاب نہیں ملے گی. اچھا, کیا کریں گے؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماں باپ نے اپنی جو ہے پوری کمائی لگا دی, زیور بیچ دیے, گاڑی بیچ دی, گھر بیچ دیا, ہمیں پڑھانے کے چکر میں. اور پھر بھی ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو اگر کچھ اچھا رزلٹ نہیں دے سکے, کیا شکل دکھائیں گے؟ کیا کرو؟ سوسائڈ کر لو. مطلب گیو اپ کر دیا. گیو اپ کر دیا, مطلب آئی کوئٹ. آئی کوئٹ. تو یار یہ تو بس زندگی لے جاتی ہے نا چیز. ایسے ہی ہے. تو مطلب ایک چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں, سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر نہیں کرتا. دیکھیں اللہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر دیکھیں آپ نے صبر کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لی تو آپ جو ہے نا وہ آسانی سے بڑی سی بڑی مشکل کو جو ہے نا وہ پار کر جائیں گے. اگر آپ زندگی میں کہیں پھنس رہے ہیں,
ٹھیک ہے پریشانی آ رہی ہے تو اس کے اوپر ایک شعر ہے نا کہ گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سوار کیسے کیسے. مطلب یار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا کہیں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ زندگی اٹھا کر نیچے پھینکتی ہے اور پھر آپ کو اس سے دوبارہ نکل کے اٹھنا ہوتا ہے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو صبر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس چیز سے جو ہے نا وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں. تو اسد بھائی اور کوئی مثال دینا چاہیں گے؟ خرم بھائی ایک بہت اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کیا؟ ٹھیک ہے, آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جب لڑکی بیاہ کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو چیلنجز فیس ہوتے ہیں اس کو. صحیح ہے, کبھی ساس کی طرف سے, کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی نند کی طرف سے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ایشوز اس کو فیس ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اب جس کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے, ہاں, ٹھیک ہے, وہ لڑکی کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی یہاں جگہ بنانی ہے. صحیح ہے, ظاہر سی بات ہے دلوں میں جگہ ایسے نہیں بنتی ہے, کچھ کرو گے تو دلوں میں جگہ بنے گی, ایسے بیٹھے بٹھائے کی جگہ نہیں بنے گی, آرڈر دینے سے جگہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بولتی ہیں ہم نہیں رہ سکتے, وہ گیو اپ کر جاتی ہے, بھائی ہم نہیں سنبھال سکتے, ہم اپنی ساس کے جو ہے نا یہ تانے نہیں سنبھال سکتے, ہم اپنے نند کے جو ہے نا تانے نہیں سن سکتے, ہمیں اپنا الگ گھر چاہیے, یا تو پھر ہمیں ڈائیورس دو یا تو میں کھلا لے لوں گی. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ نمبر پہ کون سا ایشو آ رہا ہے؟ نہیں, ڈائیورس کا, سوشل ایشوز میں. بھائی آپ بہتر بتا سکتے ہیں چیز کے بارے میں. ہاں یار دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لڑکیوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے اندر برداشت نہیں ہے, تو جب وہ نئے گھروں پر جاتی ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ برداشت نہیں کریں گی تو وہ بہت جلدی گیو اپ کر جاتی ہیں, اور گیو اپ کر کے کیا کرتی ہیں کہ وہ یہ فرمائش رکھتی ہیں کہ بھائی ہمیں یا تو نیا گھر کر کے دو یا پھر ہمیں ڈائیورس دے دو, نہیں تو ہم کھلا لے لیں گے. تو اس کے کیسز جو ہے نا وہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مطلب یار اسد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یار میں نے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ جب دیکھیں اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ڈائیورس کا معاملہ ہو گیا, میاں نے بیوی کو ڈائیورس دے دی, اب بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مطلب گود کے بچے ہیں. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اس طریقے کا کیس چل رہا تھا کہ بھائی 17 مہینے کی بچی باپ نے جو ہے نا وہ زبردستی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, اور کورٹ کے اندر اس طریقے سے کیس چل رہا تھا, اور ماں جو ہے نا وہ چیخ کے مطلب بلبلا کے رو رہی تھی کہ اس کی بچی جو ہے نا اس سے دور کی ہوئی تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچی یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی کسٹڈی ہوتی ہے وہ ماں کے پاس ہی رہنی چاہیے, کیونکہ ماں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ بچوں کو سنبھال سکتی ہے بنسبت باپ کے. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں یا تو کسی ایک بندے نے نا وہاں پر گیو اپ کیا ہوگا, یا تو مرد نے کیا ہوگا یا عورت نے کیا ہوگا, وہ بات طلاق تک پہنچی, جب گیو اپ کیا طلاق تک پہنچی, تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں کہ اب جو ہیں وہ کورٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹ رہا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں آج کل بڑی کامن سی چیز ہوئی ہوئی ہے کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں بزنس میں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, رشتوں میں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے بزنس میں کسی نے دھوکہ دے دیا, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کا لاس ہو گیا, پھر ٹھیک ہے, فراڈ ہو گیا, وہ دل برداشتہ ہو گیا, دل برداشتہ ہو گیا, وہ ڈپریشن میں چلا گیا, اس نے کر لی سوسائڈ. اس نے بول دیا بھائی اب تو میرا زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, میں اتنا قرض دار ہو گیا ہوں, مجھے اتنے لوگوں کو پیسے دینے ہیں, اب میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا, میں کیسے اپنی بیوی بچوں کو شکل دکھاؤں گا, میں کیسے اپنے بیوی بچوں کو پالوں گا, اس سے بہتر حل یہی ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں. تو اس نے کیا کیا, اس نے گیو اپ کر دیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. دیکھیں قرض دار تو آپ ہو گئے, پیسے تو آپ کو دینے, ٹھیک ہے, چاہے وہ بینک کے ہو چاہے وہ لوگوں کے ہو, جو بھی ہو, آپ نہیں تو آپ کے بچوں کو فیس کرنا پڑے گا. صحیح ہے, پرابلم وہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو پرابلم وہاں ختم نہیں ہو رہی ہے, پرابلم اور بڑھ گئی ہے. صحیح ہے, آپ کا قرض دار آپ کے پیسے اب آپ کے بچے اور بیوی بھریں گے. ہاں تو مطلب دیکھیں نا گیو اپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سب سے مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر یہ چیز لازمی اڈاپٹ کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ بھائی جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں کے اندر آ جائے. آپ یہ چیز مت سوچیں کہ دیکھیں اگر یہ پریشانی آئی ہے تو یار یہ کیوں آ گئی ہے اور میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں گا. آپ یہ ضرور سوچیں, کوئی حل نکالیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کر جائیں اور آپ کے کیے ہوئے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کوئی اور فیس کرے. ایسا ہی ہے. اب خرم بھائی ہوتا کیا ہے کہ جو ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر سی باتیں شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ٹاپک بھی کیا تھا جوائنٹ فیملی پہ, لنک آپ کو اوپر شو ہو رہا ہوگا, اور ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا. جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے تو آپ اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 4 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, ٹھیک ہے, شادیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے,
लड़कियां आती हैं, ऐसी बातें ब्याह करके आती हैं, बच्चे होते हैं, अब हर कोई बोलता है प्राइवेसी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, बोलते हैं भाई हम गिव अप कर गए, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, आप अब अपना घर देख लो और हमें अपना घर देखने दो। अब उसमें क्या होता है, उससे माँ बाप भी सेक्रीफाइस होते हैं, माँ बाप बेचारे बोलते हैं भाई जब तक हम जिंदा है एक ही छत के अंदर रहो, नहीं हम नहीं रह सकते, मेरे इस फलाना भाई से नहीं बनती, मेरी फलाना भाभी से नहीं बनती, मेरी फलाना बच्चे से नहीं बनती, मैं नहीं रह सकता। रोज़ाना के लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि मैं एक ही बार घर छोड़ के चले जाऊं, आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, हमें अपनी ज़िंदगी गुजार दे दो। क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, घर टूट जाता है। तो मतलब यार गिव अप करने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही खुर्रम भाई, देखें हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, अपनी जान भी ले लोगे ना उसके बाद भी आपके मसले का हल नहीं निकलेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में हर कदम पे फाइट करना है। देखें एज अ मुस्लिम, सही है, मुसलमान कभी डिप्रेशन और कभी गिव अप कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? क्या? अल्लाह सुब्हानहू ताला। सही है। क्यों? जब हम अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं तो अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात, सारे मसले, सारी डिप्रेशन सब दूर कर देते हैं। जब दीन से दूरी होती है तो जाहिर सी बात है उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। जब दीन से दूरी नहीं होती है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? अल्लाह की ज़ात से। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, जब आप गिड़गिड़ा के दुआएं मांगेंगे तो आपके मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप बोलोगे नहीं मैं ये चीज़ करूँगा, मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, मैं निकलूँगा इस वक्त से। सही है। और इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें एंड ऑलवेज नेवर गिव अप। ओह, तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कहीं भी फंसते हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो उसकी जो आस और उम्मीद है मतलब वो अल्लाह पाक से लगाएं और अपना मसला अल्लाह को सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर बताएं। इंशाअल्लाह आपका मसला लाजमी हल हो जाएगा। अपने आप को नुकसान पहुँचाने से, कोई गलत स्टेप उठाने से आपका मसला हल नहीं होना। देखें जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह पाक की परेशानियों से निकालते हैं। तो आप जो है ना हिम्मत ना हारें और मायूसी जो है वो कुफर है। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर मुश्किल के बाद ये आसानी आती है और हर रात के बाद सुबह ही आती है। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।